جی ٹھیک ہو گیا. جی حاجی نعیم صفدر انصاری صاحب، آپ ہمیں یہ ذرا بتائیں کہ آج کل یہ جو پروگرام تھا صاف ستھرا پنجاب، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ یہ عوام الناس کی طرف سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اب بالکل یہ پروگرام جو ہے یہ ڈیڈ ہو چکا ہے. آج سے کوئی 2-4 ماہ پہلے آپ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، بہت زیادہ آپ نے کام کیا. آپ نے یہ جو خاص طور پہ روئی نالے کی صفائی تھی، اس حوالے سے جو بارشیں ہوئیں، لوگ بارشوں میں پانی میں ڈوبنے سے بچ گئے، اور آپ نے رات دن کام کیا، صبح دوپہر شام کام کیا، گرمی میں حبس میں کام کیا. لیکن اب کیا ہے کہ آپ خاموش ہیں یا ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں؟ یہ مسئلہ کیا سنیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ نے اس بڑے کی کور ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے جی، جو ستھرا پنجاب یہ پروگرام ابھی آفیشیلی لانچنگ تو اس کی اب ہوئی ہے، لیکن یہ جیسی ہماری گورنمنٹ کا آغاز ہوا تھا اس کے پہلے ہی مہینوں میں اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ماضی سے بخوبی آگاہ ہیں. پچھلے 4-5 سالوں میں ہمارے شہر میں بالکل صفائی کے حوالے سے اور جو میجر نالا جات ہیں، روئی نالا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا، ان پہ کوئی کام نہیں کیا گیا تھا. اور اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ ہلکی سی بارش میں بھی سارا شہر ڈوب جاتا. تو میری الیکشن کمپین کا یہ حصہ بھی تھا اور میری یہ کوشش بھی رہی کہ ہم نے جو مین ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے کام کیا. مین نالوں پہ، روئی نالے کی صفائی پہ بڑی ایکٹیولی سب نے پارٹیسپیٹ کیا. میں اس پہ تمام اداروں کا بھی مشکور رہا ہوں، انہوں نے بڑی ایفرٹ کے ساتھ کام کیا. لیکن جیسے آپ جانتے ہیں پنجاب میں اوور آل یہ ہمارے قصور کریں گے، یہ پورے پنجاب کا ایشو ہے صفائی کے حوالے سے. تو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ نے اس پہ بڑا سیریس کنسرن شو کیا، ڈپارٹمنٹ کو بلایا، سب کی فیڈ بیک انپٹ لی. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمیں اس ساری چیز کو، آپ کے میں تھوڑے سے فگر آپ کے یقینی طور پہ آپ کے علم میں ہوں گے، ہمارے پنجاب میں 60,000 ٹن جو کچرا ہے وہ پورے پنجاب کی ایک دن کی آپ سمجھ لیں ان کی ہے جو آتا ہے جمع ہوتا ہے جو 60,000 ٹن. اور اگر آپ کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں، ایم سیز ہیں، پورے پنجاب کی جتنے بھی لوکل گورنمنٹ کے وسائل ہیں، وہ سارے آپ اس میں لگا دیں، 100% ایفیکیسی سے وہ کام کریں تو ہم 16 سے 18,000 ٹن اٹھا سکتے تھے. اچھا، یعنی آپ کا 60 کی بجائے جی 16 سے 18 جی ٹن صرف اٹھا سکتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پورے پنجاب میں اسٹیٹسٹکس لیے گئے. تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم جس بیس پہ لاہور LWMC کام کری، وہاں پہ اتنے سیریس ایشوز نہیں ہیں. لاہور میں نہیں ہے جی، مطلب سیریس ایشوز نہیں ہیں. اچھا، یہ چھوٹے لیول پہ یقینی طور پہ اب 100% تو کہیں پہ بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کی ایفرٹس بہت اچھی تھی. اس حوالے سے اس سارے سسٹم کو LWMC کو خاص طور پہ پلان یہ کیا گیا کہ ان کو ایکسپینڈ کر کے پورے پنجاب میں ان کو دیا جائے. اچھا، LWMC بنتا کیا پورا؟ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، LWMC. جی جی. اب اس کو سارے پنجاب میں اس کو ایز اے کمپنی صاحب نے لیا اور یہ انسٹرکشن آئی کہ اس کو ہم نے LWMC کے حوالے کرنا ہے. قصور کو سارے جتنے بھی تحصیل، اچھا تحصیل وائز. اچھا، اب تحصیل کے اندر MCs بھی آتی ہیں، کئی جگہ پہ ٹاؤن کمیٹی، نہیں یعنی کہ پورے پنجاب کی پورے پنجاب. اچھا، اوکے. ان میں فیزز بنائے گئے. جی جی. جب سب پہلے فیز 1 میں بدقسمتی سے ہمارا قصور ڈسٹرکٹ کا نام نہیں تھا. اچھا. باقی اس میں مری تھا، پنڈی تھا، چکوال، کچھ اس طرح کے 5-10 ضلع آئے تھے جو فیز 1 میں تھے. اب وہاں پہ انہوں نے یہ ایک پہلے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کام کیا اور اس پہ آلموسٹ 90-80% ان کی سکسیس ریٹ رہا ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے اچھا ڈلیور کر دیا. دیکھیں یہ کام آپ ڈیڈیکیشن سے کریں تو کام ہوتے ہیں. تو اسی بیس پہ پھر سیکنڈ فیز میں ہمارے قصور کو اور دیگر اضلاع شیخ پورہ یا ان کو بھی ایڈ کر دیا گیا. اب یہ سارے پروسیس کے درمیان ہمیں یہ جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، بلدیہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں جو بتائی گئیں، جو ہمیں نوٹس میں آئیں کہ ہم نے اپنے سارے HR، ہیومن ریسورس، مشینری اور جتنا بھی ہمارا سیٹ اپ ہے یہ ہم نے سارا اٹھا کے LWMC کو دینا ہے. ان کے ساتھ ہمارا ریٹرن ایگریمنٹ MOU سائن ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہماری مطلب یہ ایک تھا، یہ پہلے والی ایفرٹس تھی ہماری اپنے لیول کی، جو ہم نے اپنے وسائل جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے MCs کے وہ استعمال کیے. جب یہی مشینری، جب یہی HR آپ LWMC کو دے دیں گے تو یہ آلموسٹ ایک طرح سے آپ کہہ لیں آؤٹ سورس والا پروجیکٹ بن گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے ہمارا تھوڑا سا کنسرن کم ہوا اس حوالے سے کہ وہ اب اس کو بڑا افیکٹولی دیکھ لیں گے. لیکن بدقسمتی سے ایک درمیان میں ایک ایسی شک انہوں نے ڈالی
اب اس کی ٹرانسلیشن کرانے میں سمجھنے میں یہاں پہ پرابلم آئی کس کو آئی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا یہ سارے پروسیس کو ہم نے 90 ڈیز میں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. 90 ڈیز میں ٹیک اوور ہینڈنگ اوور کر کے آپ نے فیلڈ میں آپریشن سٹارٹ کرنا ہے. اچھا اب کچھ ایریاز میں کچھ ڈسٹرکٹ میں وہ جو کانٹریکٹر کہہ لیں کمپنیز کہہ لیں یا جو بھی ذمہ داران ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید یہ ہم نے 90 ڈیز بعد کام سٹارٹ کرنا ہے. اچھا 3 مہینے. یہ حالانکہ یہ گورنمنٹ کی ہدایات ہے کہ آپ نے 90 ڈیز میں فلی ایکٹیو مطلب فلی پارٹیسپیشن آپریشنل کر دینا ہے اس کو, سب کچھ فلی آپریشنل ہو جائے گا. اب یہ اس چیز کو یہاں پہ کوئی شاید صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پایا یا جو بھی اس کے معاملات ہیں. پھر اس درمیان جب ہمیں تقریباً ابھی اب سے 1 مہینہ پہلے مجھے ساری چیز کا پتہ چلا تو میں نے اس وقت جو متعلقہ حکام سے یہ بھی کہا کہ چونکہ ہم یہ کام خود پہلے کرتے رہے ہمیں اس کا بہت الحمدللہ آئیڈیا ہے کہ ہمیں کیسے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے, تو آپ ہمیں بھی اس ساری چیز میں آن بورڈ رکھیں. لیکن پولیٹیکل کہہ لیں بیوروکریٹک کہہ لیں یا کچھ ایسے معاملات آپ کو پتہ ہے تنظیموں میں اداروں میں ضلعوں میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ان چیزوں کے پیش نظر شاید انہوں نے ہمیں اس سارے معاملے سے تھوڑا سا دور رکھنے کی کوشش کی ہے کہ پتہ نہیں یہ شاید اس کام میں کوئی ان کا ذاتی انٹرسٹ ہو. تو آپ کو پتہ ہے جی آج کل کے جیسے حالات ہیں تو ہمیں خود بھی اپنے طور پہ تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. ہمارا کنسرن شہر کی صفائی, شہر کے لوگوں کی فلاح بہبود اور ہر چیز یہ ہے, لیکن شاید باقی احباب کے وہ انٹرسٹ نہ ہو. میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا, لیکن جو حالات بنے ہیں اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب کسی بھی ایسی کمپین گورنمنٹ کی جس میں پولیٹیکل انپٹ نہ ہو, ان کی پارٹیسپیشن نہ ہو, تو پھر اس کا حال آپ کے سامنے یہ دیکھیں کیسے بنا. اب ان ساری چیزوں کے پیش نظر ہم نے کوشش ہے, اب دوبارہ میں نے ابھی پرسوں ہمارے ڈی سی سی کی میٹنگ تھی, اس میں یہ ایجنڈا بڑا خاص طور پہ ڈسکس ہوا ہے اور میں شکر گزار ہوں. اور میرے پہ ایک مزید ذمہ داری جو سبھی ایم پی ایس ایم این اے صاحبان نے ڈسٹرکٹ کے وہ یہی ڈالی ہے کہ جی آپ چونکہ یہ پہلے سارے سسٹم کو دیکھ رہے تھے, اس کو مزید آگے بھی آپ دیکھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. یہ تو میں ابھی میری دوبارہ کل ڈی سی صاحب سے بات ہوئی ہے, ہم اس ساری چیز کو دوبارہ تحصیل لیول پہ ان کو کر کے میٹنگز, تو میں خود بھی ساری تحصیلوں میں بھی جاؤں گا اور یہ ساری چیزوں کو دوبارہ سے ہم انشاءاللہ ایکٹیو کریں گے. لیکن اس میں مین جو چیز ہے وہ وہی ہے کہ LWMC کے پاس یہ سارا کچھ چلا گیا ہے, انہوں نے ہینڈ اوور کر لیا, اپنے ٹیک اوور بھی سارا کچھ انہوں نے کر لیا ہے, لیکن ابھی تک ان کے جو معاملات ہیں وہ یہاں پہ اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہو سکے. اس کا سب سے بڑا فلاز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہاں کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کہہ لیں, بلدیہ کی انتظامیہ کہہ لیں, ایڈمنسٹریٹر جو بھی ان کے ریلیونٹ لوگ ہیں, ان کی نو ڈاؤٹ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیشن ضرور ہوگی. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا جتنی دیر تک آپ سیاسی ٹیم کو متحرک نہیں کریں گے, جب تک وہ انٹرسٹ نہیں لیں گے, یہ چیزیں چلنا بہت مشکل ہوگی. اچھا, آپ کی باتوں سے جو مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ فی الحال پھر جو پبلک ہے وہ پھر فی الحال جو آج کل کے دنوں میں وہ صحیح بات کر رہی ہے نا کہ کوڑا کرکٹ زیادہ ہو گیا ہے, زیادہ گندگی کے ڈھیر زیادہ لگ گئے ہیں, یہ بات درست ہوئی نا پھر ان کی؟ یہ آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. بیسیکلی پچھلے 15 دن پہلے یا 1 مہینے کا اراؤنڈ یہ جب چیف منسٹر صاحبہ نے اس کا پراپر اس کی تقریب کی ستھرا پنجاب کی لانچنگ ہوئی تھی, تب یہ کہا گیا تھا کہ 17 تاریخ سے 17 دسمبر کو یہ اتنی سپیڈی ہم اس کو ایکٹیو کریں گے فیلڈ آپریشنز میں کہ آپ کو واضح فرق نظر آئیں گے. لیکن بدقسمتی سے وہی بات آ جائے گی کہ شاید اس چیز کی یہ الگ سے تشریح کی گئی ہے کہ ہم نے 17 سے 90 ڈیز کو کنسیڈر کرنا ہے, حالانکہ یہ 90 ڈیز 90 دن جو ہیں یہ بہت پہلے سے شروع ہو چکے. اب صرف کام کرنے کی ضرورت تھی, وسائل اور ہمارے پاس کافی الحمدللہ بچی ایک ہیوج اماؤنٹ گورنمنٹ نے یہاں پہ اس کام کے لیے LWMC کے ذریعے یہاں پہ بھیجی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی صفائی اور ستھرائی کا کام ہم نے یہ ستھرا پنجاب, اس کے مطلب ہی کہ آپ ساری چیز کلیئر ہو کہ ہم نے ساری چیز کو صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے بالکل نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی, بڑی انتہائی بدقسمتی کہ آج 8 سے 9 دن گزرنے کے باوجود بجائے اس کے کہ یہ لانچنگ بڑی سپیڈی ہوتی, لوگوں کو یہ واضح فرق نظر آتا, لیکن یہ فرق نظر ضرور آیا, لیکن بدقسمتی یہ گندگی کی طرف نظر آیا, یہ صفائی کی طرف آنا چاہیے تھا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب دوبارہ جیسے ایک ذمہ داری پہلے بھی تھی, لیکن وہ درمیان میں کچھ گیپ کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے تھے شاید یہ چونکہ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے تو یہ خود ذمہ داری سے کر لیں گے, لیکن بدقسمتی ہے جی ابھی ہمیں خود اس ساری چیز میں ایکٹیو ہونا پڑے گا. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کب تک سمجھتے ہیں کہ اب یہ فلی آپریشنل ہو جائے گا LWMC اور فلی کام شروع کر دے گا اپنا, لوگوں کو گندگی سے نجات ملنا شروع ہو جائے گی, ایسی بات کر لیں؟ اس میں آپ کو ابھی کوئی ڈیڈ لائن یا کنفرم ڈیٹ اس حوالے سے نہیں بتا سکتا. اگلی نیکسٹ ویک میں ہماری میں اس میں کوئی میٹنگ کرنے جا رہا ہوں,
تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو کام اب یہ 90 ڈیز یا مہینوں یا ہفتوں کا ہے یہ اتنی ڈیلے نہ کیا جائے, اس کو دنوں میں ہم انشاءاللہ ایکٹیو کریں گے. اچھا, ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو تھوڑا سا گیپ آیا ہے 1.5-2 مہینے آپ کے, اور اب آپ دوبارہ ایکٹیولی اسی طرح پارٹیسپیٹ کریں گے صاف ستھرا پنجاب پروگرام میں؟ جی بالکل, یہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی بھی ہے چیف منسٹر صاحبہ کا, ان کا ویژن بھی ہے. اور میں بلکہ اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے کہ ہمیں صفائی کے حوالے سے اپنے دین کی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے تاکہ ہمیں جہاں پہ خدمت ہے ثواب بھی ہے تو اس کا اجر بھی اللہ کی ذات دے گی. تو انشاءاللہ یہ جب آپ کی ڈیڈیکیشن ہو, آپ کی نیت ہو اور آپ کے ساتھ پوری ٹیم ہو, سپورٹ ہو, جو الحمدللہ اب ہمارے ساتھ ہے, پہلے بھی رہی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو یہ چند دنوں میں یہ آپ کو فرق واضح نظر آئے گا. جی تھینک یو.